مولانا ابدالی صاحب جو ہیں ایک بڑی شخصیت ہے، لوگ پہچاننے میں دیر لطیفی کر رہے ہیں، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ حضور شیخ الاسلام مدنی میں سے بھی حضرت کو خلافت حاصل ہے، حضور قائد ملت محمود میاں سے بھی حضرت کو خلافت حاصل ہے، اور نورانی میاں سے بھی حضرت کو خلافت حاصل ہے، ماشاء تاج العلماء نورانی میاں سے بھی خلافت حاصل ہے۔ ہم نے ان سب کی اجازت لے کر آج حضرت کو یہ سر پہ تاج پہنائے جا رہا ہے، تو آپ لوگ کھڑے ہو کے بڑے ادب کے ساتھ میں اور نعرے لگائیے آپ کو۔ کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، یہ ہماری کرم نوازیاں ہیں ماشاء اللہ۔ کہاں مخدوم پاک، کہاں ہم جیسے ناکاری نسبت کا نسبت ماشاء اللہ، مخدوم پاک کا فیض ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ زمانہ مجھے پیار سے دیکھتا ہے، زمانہ مجھے پیار سے دیکھتا ہے، ہوا جب سے تیرا کرم تاج والے۔ یہ سب بزرگوں کا فیضان ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں، یہ سب انہی کا کرم۔ اور اب کی تو کچھ خاص کرم ہوا، سمجھ لو مخدوم پاک کا کرم ہوا، اور سرکار تاج الاولیاء کا کرم ہوا، اور تمام بزرگوان دین کا کرم ہوا کہ میں نے قرآن مجید اکیلے ہی پورا سنایا۔ یہ سرکاروں کا کرم ہے، اپنی طاقت نہیں ہے، بس یہی کرم جاری و ساری رہے اور پوری امت پر سرکاروں کا کرم رہے۔ اس کو پہن کر مجھے بڑا سکون، یہ میری فائل رکھی ہوئی ہے، حاجی صاحب کا فون آیا تو میں ڈاکٹر حسن بننا کے یہاں اوستی چوک پہ تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ اب دوا کھائے بغیر میں تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا، لیکن ماشاء اللہ یہ مخدوم پاک کا کرم ہے کہ اب تو شاید مجھے دوا بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں یعنی کوئی تصنع بناوٹ سے نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں مجھے ایک تازگی محسوس ہو گئی۔ میں خود سے دوا خانہ نہیں گیا، ایک لڑکا نوشاد ہے وہ مجھ کو لے کر گیا، میں اس پوزیشن پر تھا۔ قاری صاحب نعیم صاحب سے پوچھیے، آج تراویح بھی بڑی شکستہ حالت میں نے پڑھایا، لیکن مخدوم پاک کا فیضان، یہ میں کسی سے بناوٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکاروں کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت اس فیضان کو ہم جیسوں پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور پوری امت کو فیضان مخدوم اشرف سمنا سے مالا مال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ،
ناز دوا اٹھائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سین کو جا چکے جانا ہے سین کو جا چکے دل کو کرا آئے کیوں جانا ہے سین کو جا چکے دل کو کرا آئے کیوں اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے تو رضا نراستم جرم پہ گئے لجائے ہم ہے تو رضا نراستم جرم پہ گئے لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں سب کو اداس کر کے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب پر لٹا کے اپنا سب پر لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے فیضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے فیضان جا رہا ہے اور آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بلکہ قسمت ہماری بلکہ آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بلکہ قسمت ہماری بلکہ آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بلکہ آیا تھا گھر ہمارے
قسمت ہماری بن کر بھیجا تھا جو خدا نے، بھیجا تھا جو خدا نے، وہ مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے، بھیجا تھا جو خدا نے، مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ، قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ، دل رو پڑا ہے جب یہ، دل رو پڑا ہے جب یہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آ رہا تھا مسلمان ہنس پڑے تھے، مسلمان ہنس پڑے تھے، رمضان آ رہا تھا مسلمان ہنس پڑے تھے، مسلمان ہنس پڑے تھے، رمضان آ رہا تھا مسلمان ہنس پڑے تھے، رمضان جا رہا ہے مسلمان رو رہا ہے، مسلمان رو رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اور کتنی خوشی ملی تھی رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ کتنی خوشی ملی تھی رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ کتنی خوشی ملی تھی رمضان آ گیا ہے، کتنا ہی غم ہوا ہے، کتنا ہی غم ہوا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ آخری شعر سناتے ہیں۔ بخشش کا ذریعہ بن کر رمضان آ گیا تھا، رمضان آ گیا تھا، بخشش کا ذریعہ بن کر رمضان آ گیا تھا، رمضان آ گیا تھا، بخشش کا ذریعہ بن کر رمضان آ گیا تھا، بخشش لٹا کے سب پر، بخشش لٹا کے سب پر رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔
چونکہ عطائے سرکار تاج الاولیاء حضرت یہاں موجود ہیں، حاجی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے حضرت کی بھی دستار بندی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ان سادات اکرام کا تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور تمام سادات کا ہم سب کو صدقہ عنایت فرمائے۔ حاجی صاحب کی عمر میں، مخدوم پاک کے صدقے میں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ سادات کا بھی ذکر ہو، میں چند اشعار اس حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جو نبی کی آل سے دور ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ اور جو قریب ہے، جو قریب ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ اور جو قریب ہے وہ غلام بھی، جو قریب ہے وہ غلام بھی، دو جہاں کا وہی امام ہے۔ جو قریب ہے وہ غلام بھی، بخدا جہاں کا امام ہے۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، اور یہ نماز روزہ اذان سب، یہ حیات ہے تو حسین سے۔ یہ نماز روزہ اذان سب، اور یہ حیات ہے تو حسین سے۔ جسے ان کے نام سے بیر ہے، جسے ان کے ناموں سے بیر ہے، اسے دوست کہنا حرام ہے۔ جسے ان کے ناموں سے بیر ہے، اسے دوست کہنا حرام ہے۔ اور جو قریب ہے وہ غلام بھی، اور میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا۔ میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا۔ میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لبوں پہ ذکر امام ہے۔
ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، اور میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہو تو ہوا کرے، میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہو تو ہوا کرے، اسے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام سے کام ہے، اور مجھے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام، مجھے اپنے کام سے کام ہے، یہ نماز روزہ اذان سب یہ حیات ہے تو حسین سے، اور جسے ان کے نام سے بیر ہے، جسے ان کے نام سے بیر ہے، اسے دوست کہنا حرام ہے، جسے ان کے نام سے بیر ہے، اسے دوست کہنا حرام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، تو راستہ حق کا دکھا کر ماہ رمضان چل دیا، راستہ حق کا دکھا کر ماہ رمضان چل دیا، راستہ حق کا دکھا کر ماہ رمضان چل دیا، راستہ حق کا دکھا کر ماہ رمضان چل دیا، سوئی قسمت کو جگا کر ماہ رمضان چل دیا، سوئی قسمت کو جگا کر ماہ رمضان چل دیا، راستہ حق کا دکھا کر ماہ رمضان چل دیا، اور دل کی دنیا کو سجا کر ماہ رمضان چل دیا، دل کی دنیا کو سجا کر ماہ رمضان چل دیا، جام رحمت کا پلا کر ماہ رمضان چل دیا، جام رحمت کا پلا کر ماہ رمضان چل دیا، سوئی قسمت کو جگا کر ماہ رمضان چل دیا، اور بے کسو مجبور پر کی جے کرم کے فیصلے، بے کسو مجبور پر کی جے کرم کے فیصلے،
ہم سبھی کو یہ سکھا کر ماہ رمضان چل دیا، ہم سبھی کو یہ سکھا کر ماہ رمضان چل دیا، دل کی دنیا کو سجا کر ماہ رمضان چل دیا، اور جس کے آنے سے جہان دل بہت مسرور تھا، جس کے آنے سے جہان دل بہت مسرور تھا، آج وہ ہم کو رلا کر ماہ رمضان چل دیا، آج وہ ہم کو رلا کر ماہ رمضان چل دیا، جام رحمت کا پلا کر ماہ رمضان چل دیا، رحمت باری لٹا کر ماہ رمضان چل دیا، اور سنتوں پر چلتے رہیے، نیک رہے اپنائیے، سنتوں پر چلتے رہیے، نیک راہ اپنائیے، ہم سبوں کو یہ بتا کر ماہ رمضان چل دیا، ہم سبھی کو یہ بتا کر ماہ رمضان چل دیا، ہم سبھی کو یہ بتا کر ماہ رمضان چل دیا، اور گانے باجے فلم ناٹک بے حیائی سے ہمیں، گانے باجے فلم ناٹک بے حیائی سے ہمیں، ہم گنہگار ہر گناہوں سے بچا کر ماہ رمضان چل دیا، ہر گناہوں سے بچا کر ماہ رمضان چل دیا، سوئی قسمت کو جگا کر ماہ رمضان چل دیا، اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہر طرف چھائی اداسی، ہر کوئی غمگین ہے، ہر طرف چھائی اداسی، ہر کوئی غمگین ہے، کیونکہ رحمتیں اپنی لٹا کر ماہ رمضان چل دیا، رحمتیں اپنی لٹا کر ماہ رمضان چل دیا، خلد کا مزدہ سنا کر ماہ رمضان چل دیا۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمایا، اور بڑا سنہرا موقع گولڈن چانس ملا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم سے آزادی والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ زندگی میں عطا فرمایا، تو جو اس ماہ میں غفلت میں گزار دے تو اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہ ہو۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں خوب شوق و ذوق سے مسلمان عبادت کرتا ہے اپنی مولا کی بارگاہ میں۔ عبادت و ریاضت کرنے کے بعد تہجد میں اٹھ کر سحری کے وقت، وقت افطار کے وقت جو دعائیں کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں
کہ جب وہ روزہ دار وقت افطار دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا پر سمندر کی مچھلیاں آمین کہتی ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت کے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کے کیا کہنے کہ بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ رب العالمین، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن عظیم فرقان حمید کا حافظ بنایا۔ اور قرآن پڑھنا ایک حافظ کی بات نہیں، حافظ صاحب، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ حافظ قرآن سناتا ہے، ورنہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، جب قرآن نازل فرمانے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اے زمین میں تجھ پر یہ قرآن نازل فرماتا ہوں۔ آسمان کی بلندی نے کہا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، زمین کی وسعتوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن عظیم نازل فرمایا۔ تو جب سینہ اطہر مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کا جو جلال تھا وہ جمال میں تبدیل ہو گیا، اور پھر امت کا بچہ الحمدللہ قرآن کا حافظ قرآن ہے۔ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں امت کے بچے قرآن عظیم فرقان حمید کے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے، حاجی سہیل صاحب کی عمر میں درازی عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے، ہر مرض سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کہ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، ذوق در ذوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آخری شعر محبت سے سماعت فرما لے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حاجی سہیل پٹیل صاحب کی عمر میں ان کو دراز فرمائے، ان کا سایہ امت محمدیہ کے لیے تادیر سلامت عطا فرمائے، کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیرے
آمد کا پھر شور ہوگا، زندگی کا میرے کیا بھروسہ، زندگی کا میرے کیا بھروسہ، الوداع الوداع قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ماشاءاللہ حاجی سہیل پٹیل صاحب بیماری کے حالت میں بھی ماہ رمضان المبارک کی اس مجلس کا انعقاد کیا، الوداعی پروگرام کیا۔ اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے انہیں صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا چاند روشن ہوا، ماہ رمضان کا چاند روشن ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں۔ ماہ رمضان کا چاند روشن ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، اور ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئی۔ ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا، نگاہوں سے دیکھ لیجیے، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی مصیبت ہے؟ توجہ سے سننا، یہ جو الوداعی پروگرام ہے یہ کوئی ہماری عقیدت کی فراوانی نہیں ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا آنا میرے امت کے لیے باعث رحمت و برکت ہے، اور رمضان کا چلا جانا میرے امت کے لیے مصیبت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان آیا، اللہ رب العزت نے پہلے عشرے میں رحمت کا نزول فرمایا، دوسرے عشرے میں مغفرت، اور تیسرے عشرے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی۔ محض افطار کے وقت اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنایا جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی۔ یہ اس میں ہمارا کچھ نہیں، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ یہ رمضان میں خود اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سحر و افطار کا وہ حسین و پربہار منظر۔ ابھی ہمارے قاری صدر الدین صاحب نے وہ رمضان المبارک کی خصوصیات بیان فرمائی، ہمارے قاری رئیس صاحب چنکا پوری اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ ماشاءاللہ جہاں پر ان کا ذکر ہو جاتا ہے وہ محفل مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ حاجی صاحب موت کے منہ سے نکل کر آئے، ان کے غیر موجودگی میں ہم یعنی تذکرہ کر رہے تھے کہ حاجی صاحب جو علماء کو کسی ایک عالم کی دعا لگ گئی، یعنی ایسا وہ انہوں نے مرض بتایا کہ اس سے افاقہ پانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا۔ علماء ہم جیسے نہیں، یہ بڑے بڑے علماء کو جو یہ بلاتے ہیں اور مخدوم پاک ہاں آل رسول کی خیرات ہے ماشاءاللہ، کہ ہر دل کی انجمن میں ٹھکانہ علی کا ہے، ہر دل کی انجمن میں ٹھکانہ علی کا ہے، غیروں کی بھی زباں پہ ترانہ علی کا ہے، اور جنت کی آرزو ہے تو بڑھ کر کے لوٹ لو، پھیلا ہوا زمیں پہ خزانہ علی کا ہے، پھیلا ہوا زمیں پہ خزانہ علی کا ہے۔ اور کہیں ہے خواجہ معین اور کہیں پہ تاج الدین، دنیا میں بے مثال گھرانہ علی کا ہے، دنیا میں بے مثال گھرانہ علی کا ہے۔ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کی خیرات ہم سب کی جھولیوں میں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ سب کی جائز نیک مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب کوئی موقع چھوڑتے نہیں، ہر موقع پر علماء کو بلا کر میلاد رسول، قرہ کو بلا کر تلاوت، شورا کو بلا کر نعت و منقبت،
माशाअल्लाह अल्लाह को कोई अदा पसंद आई जो ऐसे मोहलिक मर्ज से निकल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सेहत व आफियत अता। और मैं तो इनको हमसे बड़े हैं, लेकिन मैंने इनको जरा ज़ज्र व तौबीख की, थोड़ा जैसे डांटा भी कि हाजी साहब अब आप बहुत ज़्यादा दौड़ धूप कर लिए, अब आपको आराम की ज़रूरत है, बहुत प्रोग्राम कर लिए, आपको आराम की ज़रूरत है। क्या ये प्रोग्राम करने में बड़ा दौड़ धूप करना पड़ता है, खाने का इंतज़ाम है, तबरुकात का इंतज़ाम है। मैं बोला आप पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जब मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये उलमा आपके यहाँ जब भी आप बुलाएंगे इंशाअल्लाह आते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत अतहार के सदक़े में हम सब की जायज़ नेक मुरादों को पूरी अता फरमाए। और ये ताज पहनाया गया है मुझे, मैं इस काबिल नहीं हूँ और ये मुझे इजाज़त भी हासिल है, वरना ये खानवादे ऐसे हैं हाँ जो मौलाए कायनात के घर वाले हैं, ये हमारे क्या बिसात है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें, लेकिन ये सरकारों का करम है, ये सरकारों का करम है। मेरे इमाम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। हम कुछ नहीं, हमारी सरकार बड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं सरकारों का सदका और खैरात हम सब की छोड़िए। मैं बुरा हूँ या भला हो, मेरी लाज तुम निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हो, मेरी लाज तुम बचाना। क्योंकि मुझे जानता है आका मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं पूरा एक मिनट, ये हुजूर बेगम शाह वारसी अलैहिर्रहमत का कलाम है। इसका असली जो जुमला है वो मुझे जानता है साजन, हाँ मुझे जानता है साजन तेरे नाम से ज़माना। क्योंकि हजरत का वो ये साजन में इतनी वो है कि उनसियत है, उल्फत है, मोहब्बत है, तो वही बोलिए। मैं बुरा हूँ या भला हो, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मुझे जानता है साजन मुझे जानता है साजन, तेरे नाम से ज़माना। मुझे जानता है साजन, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। और चौखट पे आ गया हूँ, चौखट पे आ गया हूँ, तो सरकार आज सुन लो। चौखट पे आ गया हूँ, सरकार आज सुन लो। मेरी दुख भरी कहानी मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मुझे जानता है साजन,
تیرے نام سے زمانہ مجھے جانتا ہے مرشد، سبحان اللہ، تیرے نام سے زمانہ، اور مجھے اس کا غم نہیں ہے میرے مرشد، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ خلاف ہے زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ خلاف ہے زمانہ، میری زندگی ہے تم سے میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، کیونکہ مجھے جانتا ہے مرشد، تیرے نام سے زمانہ مجھے جانتا ہے ساجن، تیرے نام سے زمانہ، اور تو نوازنے پہ آئے میرے مرشد، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، کیونکہ تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، مجھے جانتا ہے ساجن، تیرے نام سے زمانہ مجھے جانتا ہے ساجن، تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تم بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تم بچانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوست را ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، عمر بھر واپس نہ آئیں، حال دل تم کو سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کو سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا عالم و پیر خدا اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا عالم و پیر خدا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا شہر یار اولیاء اے صاحب عز و وقار صاحب عز و وقار اے گل باغ ولایت دونوں عالم کی بہار دونوں عالم کی بہار ہوں خزانے غم کے ہاتھوں آج کل زارو نزار تیری چوکھٹ پر کھڑا ہوں ہاتھ باندھے اشک بار سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتواں اور لاکھ ہیں رنجو محن لاکھ ہیں رنجو محن سید محتاج کی سن لو برائے پنجتن بولے بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں
سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والأنباء في الملاء والمباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع من صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نورا من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ رب کریم جو کچھ بھی تیرے حبیب کا ذکر ہوا، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نہ تو منقبت درود و سلام پڑھا گیا، محاذر انواع و اقسام کے تبرکات، سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں نظر قبول فرما۔ آپ کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام، حضور کے ازواج مطہرات، تمام صحابی صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، خلفائے راشدین، انصار و مہاجرین، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ حضور غوث السمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، پیر دستگیر، حضور غوث پاک کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول فرما۔ امام ارباب طریقت، پیشوائے اصحاب حقیقت، نیر آسمان معرفت، خواجہ خواجگاں بادشاہ ہندوستان، عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی سرکار غریب نواز کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول۔ تارک السلطنت حضور سیدی آقائی مرشدی مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت میں، شاہ سمنا کے صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف، آپ کے خانوادے میں جتنے بھی بزرگان دین، مشائخ کرام گزرے ہیں، اللہ سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر، حضور سیدی سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ، حضور سرکار کلاں کی بارگاہ، سلسلہ اشرفیہ میں جتنے بھی مشائخ گزرے ان تمام کی بارگاہوں میں، سلسلہ قادریہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں اس کا، سلسلہ چشت کے تمام مشائخوں کی بارگاہ میں، تمام سلاسل کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر تمام۔ پروردگار عالم صاحب خانہ علی جناب الحاج حاجی سہیل پٹیل صاحب کی جائز نیک مرادوں کو پوری عطا فرما۔ رب کریم بالخصوص ان کی صحت اور تندرستی میں برکتیں نصیب فرما، رزق میں وسعتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے صاحبزادے کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ ان کے تمام اعوان و انصار حاضر ہیں، نام سے میں واقف نہیں ہوں، جو ہر موقع پر رہتے ہیں، اللہ ان سب کی جائز نیک مرادوں کو پوری عطا فرما۔ پروردگار عالم یہاں علماء، حفاظ، قرہ موجود ہے، اللہ سب کے علم میں، عمل میں، کمال میں، جمال میں خوب برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت، آخری عشرے کے صدقے میں ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب۔ پروردگار عالم جنت کا ہم سب کو حقدار عطا فرما۔ ماہ رمضان کی خصوصی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو خوب تر مالا مال، ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے مالا مال۔ پروردگار عالم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو حضرات بھی جن مرادوں کو لے کر حاضر ہیں گھر جانے سے پہلے ان کی مرادوں کو پوری کرے۔ پروردگار عالم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم کیا کیا مرادیں لے کر حاضر ہیں تو بہتر جانتا ہے، اللہ سب کی جائز نیک مرادوں کو پوری عطا۔ ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب کی جائز نیک مرادوں کو پوری عطا۔ پروردگار عالم ان کے چھوٹے بھائی اندور میں جو انتقال کر گئے، اللہ قبر میں رحمت و نور کی برسات عطا فرما، انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما، بروز محشر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب، سرکار تاج الاولیاء کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری عطا فرما، مخدوم پاک کا فیضان ہم پر جاری و ساری عطا، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم پر جاری و ساری عطا۔ پروردگار عالم سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کی واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.